ایک نوجوان شخص ایک دن اپنے گھر کی طرف واپس آ رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک تھیلی پڑی ہوئی نظر آئی۔ اس نے رک کر اس تھیلی کو اٹھایا اور کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اس تھیلی میں کافی زیادہ رقم موجود تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ پھر وہ تھیلی اٹھا کر اپنے گھر آ گیا۔ اس نے سوچا یہ رقم میں اپنے گھر لے جاتا ہوں اور جس کی یہ تھیلی ہوگی اسے واپس کر دوں گا۔ یہ ایک انتہائی غریب مگر بہت ایماندار شخص تھا۔ گھر آ کر اس نے یہ تھیلی اپنے ابو کو پکڑا دی اور کہنے لگا، ابا جان، یہ تھیلی مجھے راستے سے ملی ہے اور یہ جس کسی کی بھی تھیلی ہوگی وہ یقیناً اسے ڈھونڈنے ضرور آئے گا، تو جب وہ شخص مجھے ملے گا میں اسے یہ تھیلی واپس کر دوں گا۔ آپ تب تک اسے امانت سمجھ کر اپنے پاس سنبھال کر رکھیے۔ اگلے روز جب وہ گھر سے کام کی غرض سے نکلا تو اس نے راستے میں ایک اعلان سنا۔ اعلان یہ تھا، گاؤں والوں، میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے، اس میں میرے پیسے تھے اور جس کسی کو بھی وہ تھیلی ملی ہے وہ آ کر مجھے دے جائے۔ یہ اعلان سن کر وہ رک گیا اور وہ اپنے گھر کی طرف واپس پلٹا تاکہ وہ یہ تھیلی اس شخص تک واپس پہنچا سکے۔ جب وہ اپنے گھر گیا تو اس نے اپنے ابا سے کہا، ابو جان، مجھے وہ تھیلی دے دیں، ابھی ایک اعلان ہوا ہے، میں مسجد جا کر یہ تھیلی اس شخص کو واپس کر دوں گا۔ تو اس کا باپ اسے کہنے لگا کہ بیٹا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جیسا کہ تم جانتے ہو کہ ہمارے گھر میں راشن بھی ختم ہے اور تمہارا بھائی بھی بیمار ہے، یہ تھیلی واپس کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم اس شخص کے پاس جاؤ اور اسے راضی کرنے کی کوشش کرو کہ جو شخص بھی اسے وہ تھیلی لا کر دے گا وہ اسے انعام کے طور پر 5,000 روپے کی رقم دے گا، تو اس طرح سے ہم اپنے گھر کا کچھ خرچ بھی گزار لیں گے اور تمہارے بھائی کی دوائی بھی لے لیں گے۔ تو وہ شخص بولا، ٹھیک ہے ابو جان، میں کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا اس شخص کے پاس گیا جس نے اعلان کیا تھا۔ وہ اسے جا کر کہنے لگا کہ بھائی جان، میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ یہ اعلان کریں کہ جو شخص بھی وہ تھیلی لا کر دے گا آپ اسے انعام کے طور پر 5,000 روپے دیں گے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں ایسا اعلان ہرگز نہیں کروں گا، جس کے پاس بھی وہ تھیلی ہوگی وہ مجھے لا کر دے گا، ورنہ آخرت میں اسے خود اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ سن کر وہ گھر واپس آ جاتا ہے اور اپنے باپ سے کہنے لگتا ہے کہ ابا جان، آپ مجھے وہ تھیلی دے دیں، میں اسے واپس کر آتا ہوں۔ وہ شخص انعام کی رقم دینے کو تیار نہیں ہے اور میں اس کا بوجھ اپنے سر پر نہیں لے سکتا، اسی لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ مجھے تھیلی دے دیں اور میں اسے واپس کر دوں۔ تو اس کا باپ کہنے لگا کہ اچھا بیٹا، کچھ مزید انتظار کرتے ہیں، پھر بے شک تم اس کو یہ تھیلی دے دینا۔ ایسا کرو، جب وہ اگلی بار پھر اعلان کرے تو تم اسے منانے کی کوشش کرو کہ اگر وہ 5,000 نہیں تو کم از کم 2,500 روپے انعام کی رقم دینے کا اعلان کرے، ہو سکتا ہے وہ مان جائے اور ہمارے گھر کا کچھ گزر بسر ہو سکے اور تمہارے بھائی کی دوا بھی ہم لے سکیں۔ یہ سن کر وہ بولا کہ اچھا ابا جان، میں کوشش کرتا ہوں کہ شاید وہ مان جائے۔ اگلے دن جب وہ شخص پھر اعلان کرتا ہے تو یہ شخص اس کے پاس جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میں تو آپ سے ابھی بھی کہتا ہوں کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ جو شخص بھی وہ تھیلی ڈھونڈ کر لائے گا آپ کم از کم اسے 2,500 روپے انعام میں دیں گے۔ تو وہ شخص اسے کہنے لگتا ہے، میں ہرگز ایسا اعلان نہیں کروں گا، وہ میرے حق حلال کی کمائی ہے، اس پر پورا میرا حق ہے، اور جس کسی کے پاس بھی وہ تھیلی ہوگی اسے واپس مجھے لا کر دینی ہی ہوگی، ورنہ بروز محشر میں اللہ کی عدالت میں اسے گریبان سے پکڑوں گا اور اللہ کے سامنے اسے پیش کروں گا۔ اس کی یہ بات سن کر وہ شخص مایوس ہو جاتا ہے اور گھر کی طرف نکلتا ہے، اور اس کے بار بار کے اصرار پر اس شخص کو شک ہونے لگتا ہے تو وہ اس شخص کا پیچھا کرتا ہے۔ وہ اس شخص کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اس کے گھر کے باہر کھڑا ہو کر ان کے گھر سے آنے والی آوازیں سننے لگتا ہے۔ وہ نیک نوجوان شخص اپنے گھر پہنچ کر اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان، وہ شخص یہ رقم دینے کو تیار نہیں ہے، آپ ایسا کریں یہ تھیلی دے دیں، میں اتنی سی رقم کی خاطر اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتا، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ ہمارے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور بندوبست کر دے گا۔ تو اس کا باپ کہنے لگا، بیٹا اچھا ٹھیک ہے، میں یہ تھیلی تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن یہ تھیلی اسے دینے سے پہلے اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کرنا کہ کم از کم 2,500 روپے نہیں تو 1,000 روپے ہی انعام میں دینے کا وعدہ کرے تاکہ تمہارے بھائی کی دوا یا تھوڑا بہت گھر کا سامان آ سکے۔ تو وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے ابا جان۔ اس کے بعد اس کا باپ اسے وہ تھیلی تھما دیتا ہے اور وہ تھیلی لے کر گھر سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ اس شخص کو اپنے گھر کے باہر پا کر وہ حیران رہ جاتا ہے۔ تو وہ تھیلی اسے تھماتے ہوئے بولتا ہے کہ بھائی جان، مجھے معاف کر دیں، یہ تھیلی آپ کی میرے پاس ہی تھی، میری طرف سے معذرت قبول کریں کہ میری وجہ سے آپ کو اتنے دن تنگ ہونا پڑا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں بھائی جان، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں،
کہ آپ اتنے ضرورت مند ہو کر مجھ سے انعام کی رقم طلب کر رہے تھے اور میں تھا کہ آپ کو انعام کی رقم دینے سے انکار کر رہا تھا۔ آپ ایسا کریں، یہ تھیلی اپنے پاس ہی رکھیں، اس رقم پر مجھ سے زیادہ آپ کا حق ہے۔ آپ اپنے گھر کی ضروریات پوری کریں اور اپنے بھائی کو دوا بھی لے دیں، اور جب آپ کے پاس رقم ہو تو آپ مجھے واپس کر دیجیے گا۔ اس کی یہ بات سن کر وہ نوجوان خوش ہو گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے اس شخص کا بھی بے حد شکریہ ادا کیا۔ تو دوستو، یہ ہے اس شخص کی نیک نیتی اور نیک دلی کا انعام۔ جب انسان کی نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اور سبب پیدا ضرور کر دیتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں آپ خود سوچ کر بتائیں کہ ہمارے ہاتھ اگر یہ تھیلی لگتی تو کیا ہم واپس کرتے؟ ایسا ہرگز نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔